السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مدینہ پاک میں وحد کے پہاڑ کے پاس ہیں اور جہاں جنگ وحد ہوئی اس میدان میں ہیں۔ دیکھیں یہ میرے سیدھے بازو جو ہے عظیم مقدس قبرستان ہے، جس میں جنگ وحد میں جو شہید ہوئے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ دیکھیں میرے آگے جو ہے یہ پہاڑ ہے جبل رمات۔ اسی پہاڑ پہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیے تھے اور ہدایت کیے تھے کہ نیچے نہ اتریں جب تک میں نہ کہوں، مگر جب فتح نصیب ہونے لگی، وہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، مال غنیمت لے لیں، سارے نیچے اتر گئے۔ چند صحابہ رکے تھے، پیچھے سے خالد بن ولید ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ آ کر حملہ کر دیے، 40 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ جو آگے مسجد نظر آ رہی ہے، یہ چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بنائی گئی مسجد ہے، یہ وحد کے میدان میں 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، جس میں چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے نیزہ مارا۔ ہندا نے لالچ دیا کہ حمزہ کو شہید کر دو، میں تمہیں گلے کا ہار دے دوں گی اور تمہیں دولت سے نواز دوں گی۔ چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارے، پھر یہودیوں نے ان کے آنکھ کاٹ لیے، زبان کاٹ دیے، ہونٹ کاٹ دیے تھے، یہاں تک کہ ہاتھ پیر کاٹ دیے۔ ہندا نے سینہ چیر کر کلیجہ باہر نکالا اور دانتوں سے چبایا، چبا نہ سکی، تھوک دی۔ ابھی ایمان نہیں لائے تھی، بعد میں وہ بھی ایمان لے کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت درد، بہت غم کرتے تھے اور 70 بار جنازے کی نماز پڑھائے تھے۔ صحابہ آتے گئے، نماز پڑھاتے گئے۔ چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی قربانی تھی، جس میں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو بہت مالدار تھے، بہت قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے، قیمتی خوشبو لگایا کرتے تھے، مگر وقت ایسا آیا جب شہید ہوئے، دیکھے تو کفن کا کپڑا نہیں تھا ان کے بدن پہ۔ جب چادر ایک پیش کی تو سر کھل جاتا تھا، سر کو ڈھانپتے تو پیر دکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا کریں؟ تو سر ڈھانپ دو، پیر پہ گھاس ڈال دو۔ اس طرح صحابہ نے عمل کیا تھا۔ اور غسیل الملائکہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی دن ہوئے تھے نکاح ہو کر، جب اعلان ہوا ایک رات گزری تھی، جب جنگ وحد کے لیے تیار ہو کے نکلے تو بیوی نے کہا، جاؤ، جا رہے ہو حنظلہ، شہید ہو کے آؤ۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ جب اللہ پوچھے گا کہ ایک دن کی بیوہ کون ہے، میں کہوں گی کہ یا اللہ میں ایک دن کی بیوہ ہوں۔ دیکھو اتنی بڑی قربانیاں صحابہ اکرام نے اس امت کے لیے، اس دین کے لیے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہ کر انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے یہاں بھی حاضری ہو کر فاتحہ خوانی کیے، آپ سب کی طرف سے سلامی پیش کیے، دعائیں کیے ہیں۔ یہ وہ وحد کا میدان ہے ہم جہاں آپ سب کو زیارت کرا رہے ہیں۔ سارے حجاج لوگ جتنے آتے ہیں یہاں سلامی کے لیے آتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی، نصیب فرمایا، آ کر ہم نے بھی سب کے لیے دعائیں کیے۔ آگے وحد کا پہاڑ ہے، وحد کا پہاڑ وہ پہاڑ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی علیہ السلام اس پہاڑ پہ جب چل رہے تھے تو ہلنے لگا، جھومنے لگا، رقص کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے وحد کے پہاڑ کیوں حرکت کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں جھوم رہا ہوں خوشی سے، اس لیے کہ میری پشت پہ ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں، 2 شہید ہیں۔ اللہ اللہ، یہ وحد کا پہاڑ جنتی پہاڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وحد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ ہم تمام آپ سب کے لیے دعائیں ہر جگہ کیے ہیں، آپ سب کی سلامی پیش کیے ہیں، آپ بھی دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ پاک یہاں کی برکتیں آپ کو بھی نصیب کرے، کعبۃ اللہ شریف مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، دونوں جہاں کی عزتیں، نعمتیں، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دیکھیں یہاں کے پہاڑوں میں کتنی خوبصورتی ہے،
दिखने में काले तो लगते हैं मगर इनको देखते ही एक मोहब्बत पैदा हो जाती है, इन गलियों से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन्होंने दीदार किया है। इनके पुष्ट पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दम पाक पड़े हैं, उन्होंने चूमा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों को। देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों की बरकत से जो काले काले पहाड़ थे, जहाँ रास्ते नहीं थे, आज अल्लाह ने सारी दुनिया की नेमतें यहाँ लाकर डाल दिया है। हर नेमत, हर फ्रूट, फल, खाने पीने के चीज़ें, सारी जितनी भी दुनिया की आप जो चीज़ तलब करेंगे वो पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर हाज़िर होते हैं और हर चीज़ यहाँ मिलते हैं। हर कंट्री वाला, हर मुल्क वाला आके यहाँ खुश होके जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारी नेमतें मिलती हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम जितने भी दुआओं के लिए यहाँ खड़े होकर सबके लिए दुआएं किए और शहदाए वहद के सदक़े अल्लाह पाक कबूल फरमा कर सबको दोनों जहाँ की इज़्ज़तें, नेमतें, बरकतें, रहमतों से माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी रवानगी है फिर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ और अपने जगहों पे जाकर जहाँ हम रुके हैं इंशाअल्लाह वहाँ से फ़ारिग होकर इंशाअल्लाह खाना खाकर फिर सलामी के लिए जाएंगे। आप सबके लिए दुआएं करते रहेंगे, आप भी दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।